وظائف کے لیے وظائف الصالحین آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ وظائف الصالحین آفیشیل۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذی الحج کی 4 تاریخ کا ایک ایسا وظیفہ آپ کو دوں گا کہ ادھر آپ وظیفہ مکمل کریں، دعا کریں، ادھر آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی، مراد پوری ہو جائے گی۔ اب لوگ پریشان ہیں، ہر بندے کی حاجت مراد مختلف ہے۔ کوئی شادی کے لیے پریشان ہے، کوئی شادی کر کے پریشان ہے، کوئی اولاد نہیں ہے پریشان ہے، کوئی اولاد ہے تو پریشان ہے، کوئی پیسہ نہیں ہے تو پریشان ہے، اور کوئی ایسا ہے جو پیسہ ہو کے پریشان ہے۔ اب یہ پریشانیاں ہر ایک کی مختلف ہیں، حاجات مختلف ہیں۔ ہر بندہ کسی نہ کسی ٹینشن پریشانی میں آپ کو ملے گا۔ اب یہ مرد عورتوں کی پریشانیاں اللہ کے علاوہ کوئی حل نہیں کر سکتا، اور ایسا مقدس مہینہ جو اللہ نے ہمیں تحفے کے طور پہ عطا کیا، اور جس کی نسبتیں حضرت خلیل کے ساتھ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اس مہینہ کے اندر بار بار ہم ان کا ذکر کرتے ہیں، اور ہم قربانیاں ان کی یاد کرتے ہیں۔ انہوں نے اللہ سے مانگا، اللہ سے مانگ کے دکھایا، اللہ نے ان کی داد رسی کی جب کوئی ان کا ساتھ دینے والا نہیں تھا۔ اللہ نے ان کو تنہا مدد کی۔ اکیلا ابراہیم خلیل ہیں، پوری کائنات میں ایک توحید والے ہیں، باقی سارے بتوں کے پجاری ہیں، ماں باپ بھی بتوں کے پجاری ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام اکیلے ڈٹ گئے۔ اللہ نے دعا بھی قبول کی، مدد بھی فرمائی۔ پھر شادی نہیں، اللہ نے بہترین بیوی سارہ علیہ السلام اور ہاجرہ علیہ السلام عطا فرمائی۔ پھر اولاد نہیں، اور بڑھاپے میں اللہ نے اولاد دی ہے۔ اللہ نے کیسے دعا قبول کی، اور بڑھاپے میں بیٹا عطا کیا۔ پھر اللہ نے کہا اس کو چھوڑ آؤ صحرا میں، پھر وہ بھی چھوڑ کر آ گئے۔ اب بیٹے کے لیے دعا ہو رہی ہے، پانی نہیں ہے، پانی بھی وہاں مل گیا، زم زم۔ اب آپ دیکھیے ذبح کرنے کا وقت آیا، پھر دعا کی، اللہ نے جنت کا مینڈھا بھیج دیا۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کو ہم جتنا اس ماہ مقدس میں یاد کرتے ہیں، پورا سال یاد نہیں کرتے۔ کیوں کہ ابراہیم ہمارے نبی کے دادا ہیں، اور ملت ابراہیمی پر ہم ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں قبول ہوتی تھی، اور امت محمد کا جو فرد اس دن میں اللہ سے مانگے گا، یہ وظیفہ پڑھے گا، اور پھر ہاتھ اٹھائے گا، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کریں گے، اللہ دعا کو قبولیت تک پہنچا دے گا۔ اتنا بہترین یہ عمل قرآن سے آپ کو دے رہا ہوں، قرآنی الفاظ ہیں یہ، قرآنی آیت ہے یہ، اور اس کی طاقت ہے الگ، مہینہ طاقتور ہے الگ، دن طاقتور ہے الگ، پھر آپ کے پڑھنے کا انداز، اللہ سے مانگنے کا انداز۔ ادھر آپ وظیفہ پڑھیں، ادھر آپ کو قبولیت نظر آ جائے۔ بہت سے لوگوں کو میں نے یہ عمل دیا ہے، عام دنوں میں انہوں نے پڑھا ہے تو ان کو فیوزات، قبولیت نظر آئی۔ تو یہ مقدس دن، مقدس راتیں، یہ کتنی شرف اور قبولیت والے ہیں۔ تو آپ نے یہ آیت کریمہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، یہ آپ نے پڑھنی ہے 111 مرتبہ، اور آپ پڑھ کے دعا کریں۔ جو دعا کریں گے اللہ قبول فرمائے گا۔ اس میں بہت طاقت ہے، اس آیت میں یہ بہترین دعا ہے قرآن کی، اور اس سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔